السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، میں ہوں آپ کے رائٹر ایمن رضا اور آج حاضر ہوں نیو ناول فائزہ شیخ کی نیو ای بک میرا عشق سیاہ بخت کے ساتھ۔ تو ناول شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ناول کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ تو چلیے اب اپنی پہلی قسط شروع کرتے ہیں۔ شاہ محبت ہیں آپ میری، یہ ستم نہ کریں شاہ میں مر جاؤں گی۔ وہ نازک سی جان دلہن بنی شاہ کے پاؤں میں گری، اپنے ناکردہ گناہ کی معافی مانگ رہی تھی جو اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ شاہ کی جان شاہ دوستی اور دشمنی برابری والوں کے ساتھ کرتا ہے۔ تم اس حویلی میں میرے بستر کی زینت بننے کے لیے آئی ہو، میرے لیے تم صرف میرے بہلاوے کا وہ سامان ہو جسے اعراض شاہ اپنی طلب کے لیے لایا ہے۔ تمہارے وجود کی روانیاں میرے سرور بھری سرگوشیوں میں مدغم ہوں گی، اور پھر تم آنے والی ہر رات مجھ سے اپنی زندگی کی بھیک مانگو گی۔ موت سے بدتر زندگی سے نوازے گا تمہیں تمہارا شاہ۔ دن کے پچھلے پہر، جہاں آسمان پر جھلکتا سورج بھی اپنی تپش، اپنی آگ سے دوسروں کو جھلسانا کم کر چکا تھا، وہیں اس بڑے سے برگد کے درخت کے نیچے سر پر سردار کی پگڑی پہنے بیٹھے جہانزیب شاہ اپنے غیظ و غضب سے اپنے سے کمزور لوگوں کی زندگی کا فیصلہ بڑے غرور سے کر رہا تھا۔ ایک جانب سر پر دوپٹہ اوڑھے گاؤں کی بوڑھی عورتیں کھڑی تھیں، جن میں زاروں قطار روتی وہ کوئی اور نہیں، حویلی کے ملازم علی بخش کی بیٹی تھی، جس کی زندگی کا فیصلہ سردار جہانزیب کر رہے تھے۔ میں سردار جہانزیب شاہ جہانگیر شاہ کی بیٹی کو اس کے بھائی کی غلطی کے عوض ورنی کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ سردار جہانزیب شاہ کے لیے فیصلے پر ہر طرف موت کا سناٹا چھا گیا تھا۔ ظالم ایک بار پھر سے فتح پا گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ہر طرف آہ پکار ماتم چھا سا گیا تھا۔ سردار جعفر اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا چوڑے سینے سے آگے بڑھا اور اس معصوم 16 سالہ لڑکی کو اس کی ماں سے چھڑواتے بے دردی سے گھسیٹنے لگا۔ جہانگیر شاہ جھکے کندھوں سے خاموش بیٹھا، اپنی موت، اپنی بربادی کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ بیٹے کی ایک نادانی نے اس کی معصوم بچی کو چھین لیا تھا۔ رک جائیں سب، فضا میں پھیلے اس ماتم کی آہ و بکا کو سردار حسین شاہ کی بھاری آواز نے تھاما۔ اس کی آواز میں ایسی گرج تھی کہ سامنے سرداری کرسی پر غرور سے بیٹھے سردار جہانزیب شاہ بھی چونک اٹھے تھے، اپنے چھوٹے بیٹے کی بارعب آواز کو سنتے ہی۔ ایک ہاتھ پشت پر رکھے وہ چہرے پر بلا کی سنجیدگی سموئے آگے بڑھ رہا تھا۔ لوگ اسے آس امید سے دیکھ رہے تھے، جیسے کہ انہیں امید ہو کہ سردار حسین شاہ ہی ان کو اس ظلم سے بچا سکتا ہے۔ یہ سب کیا ہے بابا جان؟ اس کا لہجہ مضبوط چٹانوں جیسا سخت تھا۔ اپنی بات کہتا وہ اس وقت کہیں سے بھی 24 سالہ نوجوان معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ آپ کا کوئی کام نہیں یہاں، آپ جا سکتے ہیں فی الحال کے لیے۔ گردن موڑے اپنی مٹھیاں بھینجے سردار جہانزیب شاہ نے اسے جانے کا حکم سنایا۔ حسین شاہ نے گردن گھمائے جہانگیر شاہ اور اس کی 16 سالہ بیٹی کو دیکھا، جسے سب ہی جانتے تھے، اور پھر 40 سالہ جعفر کو دیکھا، جو کہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ آپ ایسے نہیں لے جا سکتے۔ سردار حسین کے کہنے پر جہانزیب شاہ نے ماتھے پر بل ڈالے سے گھورا۔ حسین شاہ آپ جائیں یہاں سے۔ انہوں نے تنبیہ کی، مگر وہ کب سنتا تھا کسی کی۔ اپنی گہری سرمئی آنکھوں میں سنجیدگی سموئے وہ اپنے بابا کو دیکھ گہری سانس فضا کے سپرد کر گیا۔ پہلے نکاح ہوگا ان دونوں کا، اس کے بعد یہ لڑکی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سردار جعفر کے ساتھ جا سکتی ہے ونی ہو کر، سردار حسین شاہ نے اطمینان سے ٹھنڈے لہجے میں کہا تو جہانگیر کے چہرے پر پھیلی خوشی خوف میں سمٹ گئی۔ سردار حسین شاہ، جو کہ قبیلے کا اگلا سردار منتخب ہو چکا تھا، اس کا فیصلہ ماتم کا سا سماں باندھ گیا لوگوں کی زبانوں پر قفل تھا۔ اپنے مستقبل کو سوچ کر وہیں سردار
جہانزیب شاہ ہمیشہ کی طرح اپنے بیٹے کے فیصلے پر فخر سے سینہ چوڑا کیے پنچایت میں بیٹھے ہر شخص کو حقارت سے دیکھ رہے تھے۔ وہ جیسے آیا تھا ویسے ہی وہاں سے اپنا فیصلہ سناتے پلٹا تھا۔ جہانگیر شاہ کو افسوس ہوا، آخر وہ لوگ کس سے امید لگا چکے تھے؟ وہ بھی تو سردار جہانزیب شاہ کا بیٹا تھا، اسی کا خون تو سردار حائزن شاہ کے اندر سرایت کرتا تھا، تو پھر بھلا وہ کیسے اپنے خاندان کے بڑوں سے الگ ہوتا؟ اس نے بھی ایک مظلوم کو ہی تختۂ مشق بنایا اور اس کی بہادری کا فیصلہ سنا دیا۔ خدا وہ وقت لائے سردار حائزن شاہ جب تم اپنے کیے کسی ایک فیصلے پر تڑپو، جب تمہارے نصیبوں میں بھی محبت کا رنگ تو آئے مگر تم کبھی اس رنگ کو خود پر چڑھا نہ سکو۔ تم ایسی اذیت سے تڑپو کہ موت بھی تم سے پناہ مانگے، تب میں ہنسوں گا تم سب کی بربادی پر، مگر معافی نہیں دوں گا کبھی۔ اس کے زہر خند لفظوں کو سنتا سردار حائزن شاہ اپنے چہرے پر جان لیوا مسکراہٹ لیے مڑا تھا۔ چھلکتا سورج اس کے خوبصورت چہرے کو اس قدر حسین بنا رہا تھا کہ نظریں ٹھہرنا مشکل سا تھا۔ دیکھیں گے تمہاری بددعا کب پوری ہوتی ہے۔ اس کی بات کا مذاق اڑائے وہ بظاہر نارمل تھا، مگر اس کی آنکھوں میں سنجیدہ تاثرات تھے، جیسے وہ خود ضبط کی آخری انتہا پر ہو۔ جہانگیر اسے دیکھ ہنسا تھا اور پھر اپنی بیٹی کے ماتھے پر بوسہ دیے اس کا نکاح شروع کیا۔ سردار حائزن شاہ اسے خونخوار نظروں سے گھورتا تن فن کی حویلی کی جانب بڑھا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھی مسلسل رو رہی تھی، اس کا نازک سا وجود کঁپا رہا تھا۔ سردار جعفر نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور دھاڑتے اس پر گرجا۔ کون مر گیا ہے تمہارا؟ کیوں رو رہی ہو؟ سارا قصور تمہارے بھائی کا ہے۔ وہ خوف زدہ سی سہمی کھڑکی کے ساتھ لگ کر روتے اللہ کو یاد کرنے لگی کہ میں کس جہنم میں جھونکی جا رہی ہوں۔ کس بات پر یوں رو رہی ہو تم؟ وہ گراتے ہوئے اس معصوم پر دھاڑا جو ڈرتے آنکھیں مضبوطی سے میچ گئی۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت حائزن شاہ کا سراپا تھا۔ جانان نے لب بھینچے اس ظالم کو دل سے بددعا دی تھی، یہ جانے بنا کہ وہ وہی آگے چلتے اس معصوم کی زندگی کا سب سے بڑا روگ بننے والا تھا۔ جعفر نے دانت پیستے جانان کو دیکھا، وہ اسے حویلی لے جانے کی بجائے سیدھا اپنے فارم ہاؤس لے جا رہا تھا، اسے اچھے سے سبق سکھانا جو باقی تھا۔ سردار جعفر نے چہرے پر زہریلی مسکراہٹ سجائے اس معصوم گڑیا کو گہری نظروں سے گھورا۔ بلا شبہ وہ بلا کی حسین تھی۔ وہ مسکراتا اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے آگے سامنے دیکھنے لگا۔ ایک دم سے اس کی آنکھوں میں خوف سا دھر آیا۔ وہ بمشکل سے گاڑی کو بریک لگانے کی سعی کرنے لگا، مگر گاڑی بیلنس کھوتے ایک دم سے سامنے سے آتے ٹرک سے ٹکرائی تھی۔ لالا نیچے آؤ، بات کرنی ہے تم سے۔ بجو یہاں آئیں، آپ کو پتہ ہے کیا فیصلہ ہوا ہے؟ پنچایت میں گلفشاں اسے بازو سے تھامے لالا کے چہرے پر بکھرے اضطراب کو دیکھ بولی، جو آگے ہی خوف زدہ تھی۔ اس کا خوف کس وجہ سے تھا یہ بات گلے لالا نے اپنے سائے کو بھی معلوم نہ ہونے دی تھی۔ گلفشاں نے بغور گلے لالا کی گلابی رنگت کو دیکھا۔ وہ دونوں اس وقت حویلی کے مردان خانے کے قریب تھیں۔ اور وجہ گلفشاں کا یہاں چوری چھپے کھڑے ہوتے پنچایت کے فیصلے کو سننا تھا۔ تم چلو میرے ساتھ، گل بھائی سرکار آتے ہوں گے، لالا نے بے چینی سے کہا تھا۔ اس کا دل جعفر شاہ کا سوچتے گھبرا رہا تھا۔ ارے چھوڑو لالا، تمہیں کیا معلوم بھائی سرکار نے دوسری شادی کر لی ہے، اور یہ فیصلہ حائزن ادا نے لیا ہے۔ اپنی ابھی تک کی سنی ساری باتیں گلے لالا کے گوش گزار کرتے وہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو پھیلائے وہ گلے لالا کے کان میں گھستے سرگوشی نما آواز میں بولی کہ اس نے حیرت سے آنکھیں پھیلائے گلفشاں کو دیکھا، جیسے اس کی کہی بات کا یقین نہ ہوا ہو۔ تم پاگل ہو گلفشاں، بھائی سرکار کو بھنک بھی پڑی تو بنا ٹکٹ کے تمہیں یورپ بھیج دیں گے وہ۔ اس نے بازو سے پکڑتے گلے لالا نے اسے ساتھ گھسیٹتے کہا تھا
یہ بات الگ تھی کہ اس خبر نے اس کے دل و جان میں تباہی مچا دی تھی۔ میں کیوں جانے لگی وہاں؟ مجھے کہیں نہیں جانا۔ کون سا لالا نے جھوٹ بولا ہے جو مجھے وہ سزا دیں گی؟ وہ ناک چڑھاتے ضدی لہجے میں بولی۔ آواز دھیمی رکھو گل، اس حویلی کی دیواروں نے بھی اگر تمہارا اتنا اونچا لہجہ سنا تو ابھی جان سرکار راتوں رات قبر میں اتار دیں گے تمہیں۔ گلے لالا نے دانت پیستے اپنا ہاتھ گل فشاں کے چلتے منہ پر رکھتے اسے خاموش کروایا۔ چھوٹے بھائی سرکار حویلی میں تن تاثرات سے داخل ہوتے حائزن شاہ کو دیکھ گلے لالا کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ تیزی سے گل فشاں کو تھامے اسے ساتھ لیے اندر ایک کمرے میں گھسی۔ حائزن شاہ کے بھاری قدموں کی دھمک ان دونوں کو اپنے کانوں میں گونجتی محسوس ہو رہی تھی۔ لالا نے ذرا سا سر نکالے باہر جھانکا جہاں وہ شاہانہ چال سے چلتا بے تاثر سپاٹ چہرہ سے اپنے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ دعا کرو گل کہ ارتسام سائیں چھوٹے بھائی سرکار کے ہاتھ نہ لگیں، ورنہ وہ دوستی کا پھول اسے موت کے گھاٹ اتاریں گے۔ لالا نے گلے نور کے نازک کندھے پر ہاتھ رکھے تبریز سائیں کا سوچتے لالا اپنا ڈر گل فشاں پر عیاں کر گئی جس کی رنگت زرد سی پڑی تھی۔ اس نے پیروں کے دونوں انگوٹھوں پر زور دے کر خود کو جھولے میں اور بلند کیا۔ چند سیکنڈز میں وہ ہوا کو چیرتی پھر سے زمین کے نزدیک تھی۔ اس نے ہولے سے آنکھوں کو پیاور پہلے سے زیادہ پیروں کے انگوٹھوں پر دباؤ دیا۔ وہ جتنا پیروں کے انگوٹھوں پر زور لگاتی اتنا ہی خود کو ہوا میں بلند پاتی۔ پستی سے بلندی کے سفر میں ایک کیف تھا، سرور تھا اور ہواؤں میں اڑنے کا غرور تھا۔ وہ ایک سنہری جھولا تھا اور وہ کانچ کی گڑیا تھی۔ میری ابی جان میرا سب کچھ ہیں، ماں باپ دوست، ان کو کبھی غیر مت سمجھنا، انہیں اپنی ماں سمجھنا۔ شرم و حیا سے جھکے چہرے کو اس کے آخری جملے سے جھٹکا لگا تھا۔ پہلی ہی رات اس شخص کے پاس اتنی روکھی پھیکی باتیں۔ اس نے نگاہ اٹھا کر سامنے بیٹھے سرد مہر سے شخص کو دیکھا۔ اس کی بے تاثر آنکھیں بھی سرد تھیں۔ اس نے نگاہ اٹھا کر اسے دوبارہ دیکھنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ اس نے جتنا اس رات کے بارے میں سنا تھا وہ سب کچھ جھوٹ تھا، بکواس تھا۔ پوری رات اس نے اس سرد مہر شخص کی قربت میں انگاروں پر لوٹتے ہوئے گزاری۔ اس نے رنگوں کی برسات کا سنا تھا پر کوئی رنگ اس کی آنکھوں میں نہ اتر سکا، نہ ہی چاندنی وہ خوشبو کا کوئی جھونکا گزرا۔ اس نے خود کو ہی ملامت کی آخر اس نے خوابوں کو سجایا ہی کیوں تھا؟ آج کی رات میں کچھ بھی ایسا نہ تھا جس کے تصور میں اس کے نازک سے وجود کو گدگدایا ہو۔ اپنے سامنے بیٹھے اپنے محرم کی سرد مہری سے اسے اپنے اندر تک اترتی محسوس ہوئی۔ وہ سرد نہیں تھا، وہ ایک چٹان تھا۔ اسے توڑنا، جس پر خراش ڈالنا نازک سی لڑکی کے بس سے باہر تھا، وہ گل لالا تھی۔ ختم شد۔ آج کی کہانی یہاں ختم ہوتی ہے۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر ایپیسوڈ پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، شیئر بھی، اور سبسکرائب مسٹ